گل تو اے میں جڑی کرن لگا پیر میر علی شاہ صاحب لکھی. آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے، انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک کلے ہو سکنا جی، وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں کہا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن، تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چائے کھڑے سن، انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی، حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوندا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہاں کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے، انہاں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سن، کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی، جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی، آپ سے قرآن بھی سی یزید. ایک گل نہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھتی، انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بھائی دے کہ مسیطہ تو سپیکر لا دیں. وہ بھی تو کہندے سن انہاں دے جی اسی مجبور ہاں فوجی جو ہے، وہ بھی تو مجبوری کہندے سن نا فوجی ہاں سی اسے یزید دی تنخواہ لیندیا. انہاں نو بھی اج کہو یزیدی والا کام کہتے جی اسی تے تنخواہ لیندیا. میں کہ تنخواہ یزیدی بھی لیندے سن، انہاں دی بھی مجبوری سی ورنہ نوکری تو کٹ دتا جانا سی. لیکن ہور کہندے سے تنخواہ تہاڈے کول ضرور نہیں، کلمہ حضور دا پڑھیا. جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نسدیاں 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 امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے؟ جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے؟ او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے مینوں میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو، اے کمرہ ہے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑنا ہے. جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نوں پہچانیا یا نہیں؟ میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے، تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے، اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے، اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے، اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جناب، اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڈیا جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں، کربلا وچ میں تہاڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا کمینیا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی.
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن۔